امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، بلکہ اگر مجالس میں اللہ کا اس کے رسول کا تذکرہ نہ ہو تو مجلس ایسی ہے جیسے کہ وہ مجلس میں بیٹھنے والے مردار گدھے کے پاس سے ابھی اٹھے، اور ایسی مجلسیں کل قیامت میں افروز حسرت و ندامت کا ذریعہ بنے، اور جو مجلسیں اللہ کے نام پر ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کے نام پر لگائی گئی ہو، جس میں اللہ کا اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، ایسی مجلسوں کو فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں ایسی مجلسوں کو پاتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تمہاری مطلوبہ چیز یہاں مل رہی، وہ سارے آ کر جمع ہوتے ہیں، آسمان تک قطاریں لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مجلسیں کوئی معمولی مجلس نہیں ہے۔ آ جائے، قریب آ جائے، باہر کے حضرات اندر تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأخرج الطبراني في الأوسط بأسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال يا أهل السوق ما عاجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا وأين هو؟ قال في المسجد، فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة رضي الله عنه لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم؟ فقالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، كذا في الترغيب. وأخرج المروزي وابن أبي شيبة عن ابن معاوية الكندي قال قدمت على عمر رضي الله عنه بالشام فسألني عن الناس فقال لعل الرجل يدخل المسجد كالبعير النافر، فإن رأى مجلس قومه ورأى من يعرفهم جلس إليهم. قلت لا، ولكنها مجالس شتى يجلسون ويتعلمون الخير ويذكرونه. قال لن تزالوا بخير ما كنتم كذلك، كذا في الكن. محترم دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ جن جگہوں سے پیار ہے، اور جو جگہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے وہ مساجد ہیں، اور جن جگہوں سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، وہ بازار ہے، کہ بازار ایسی جگہ ہے جن سے اللہ ناراض ہے، اور جن جگہوں سے اللہ سب سے زیادہ راضی ہوتے ہیں وہ مساجد ہے، کہ جس کو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو، کہ جو رات کے اندھیروں میں مساجد کی طرف چلتے ہیں کہ ان کو کل قیامت میں پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ کثرت سے مسجد میں جانے والا کہ یہ ایماندار ہونے کی گواہی دو، 5 وقت کے بلاوے پر مسجد جا رہا ہے اس کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ جو مساجد کو آباد کر رہا ہے ان کے لیے کہا گیا۔ ابو ذر، تم مسجد جا کر ایک آیت قرآن کریم کی سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔
اور ایک علم کا مسئلہ معلوم کر لو، علم کا ایک باب سیکھ لو، خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو۔ جیسے کہ تیمم کا مسئلہ، کہ جب آدمی سفر میں ہوں گا تو درپیش ہوں گا، یا ایسی کوئی بیماری ہو کہ جب ڈاکٹر اس سے پانی سے روک دے تب درپیش ہوں، کہ تم مسجد جا کر ایک علم کا باب سیکھ لو، ایک مسئلہ معلوم کر لو، خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو، کہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر۔ کہ مدارس کی افراد تیار کرنے کے کارخانے ہیں، لیکن ان افراد کا استعمال ہوگا مساجد میں، کہ جب تک علماء مساجد کو مدارس میں تبدیل نہیں کریں گے، مساجد کو مدارس میں نہیں ڈالیں گے، مدارس کو مساجد میں نہیں ڈالیں گے، جس طرح مدارس میں علم کے حلقے قائم ہو رہے ہیں اسی طرح مساجد میں نہیں لگائے جائیں گے، امت کی عمومی جہالت دور نہیں ہو سکے۔ اپنے قرب جوار کے علماء کے پاس، قراء کے پاس، حفاظ کے پاس، ائمہ کے پاس جا کر خوشامد کر کے ان سے وقت لیا جائے تاکہ مساجد میں علم کے حلقے قائم ہوں۔ صحابہ ایک دوسرے کو لے کر مساجد میں آتے۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے جس بھی ساتھی سے ملاقات کرتے تو اس سے یہ ضرور کہتے کہ آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان لائے، اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ ایک دن ایک آدمی کو یہ بات کہی تو وہ غصہ ہو گیا، غضب میں آ گیا، اللہ کے نبی سے جا کر کہا کہ آپ ابن رواحہ کو نہیں دیکھتے کہ وہ آپ کے ایمان کو چھوڑ کر ایک گھڑی کا ایمان اختیار کرتے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ ابن رواحہ پر رحم فرمائے، وہ ایسی مجلسوں سے پیار کرتے ہیں، ایسی مجلسوں کو محبوب رکھتے ہیں جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ ابو درداء کہتے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے چلتے اور کہتے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ پر ایمان لائے، اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ ابن رواحہ کیا ہم پہلے سے مسلمان نہیں ہیں؟ کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے تذکرے کریں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، کہ اپنی مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں، حلال و حرام کے حلقے قائم کیے جائیں، قرآن کے حلقے قائم کیے جائیں۔ ابو القمر کہتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حلقے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر نکلے، ہر حلقے پر نگاہ دوڑائی اور پھر جا کر قرآن والوں کے حلقے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے اس حلقے میں بیٹھنے کا حکم ہوا ہے کہ آپ قرآن کے حلقے میں جا کر بیٹھے۔ قلے بن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت علی کوفہ کی مسجد میں تھے کہ آپ کو آواز آئی، آپ نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی آواز ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو اس سے سیکھ رہے اور سکھا رہے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت، کہ اپنی مساجد میں قرآن کے حلقے قائم کیے، اپنی مساجد میں حلال و حرام کے حلقے قائم کیے جائیں، علم کے حلقے قائم ہوں اور ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں۔ ہم نے آپ نے ابھی بات میں سنا کہ باطل گناہوں کا جال بچھائیں گا، لالچ کے ذریعے آئیں گا، خوف کے ذریعے آئیں گا، کہ جب ہم ایمان والے بھائیوں کو مساجد کے اندر لے کر آئیں گے تو مسجد کے اندر آنے کے بعد میں ہر طرح کا لالچ دل سے نکلے گا، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں آیا ہے تو اللہ کے گھر کی عظمت دل میں آئیں گی۔ کیسا ہی مسلمان ہو مسجد میں بیٹھ کر گناہ نہیں کرے گا، اس کا دل گواہی دے گا کہ نہیں یہ اللہ کا گھر۔ گناہوں کے ماحول سے بچ کر مسجد میں آ جائیں گے، بازار کے ماحول سے نکال کر اللہ کے پسندیدہ جگہ میں لانا ہے، شیطان کے ماحول سے نکال کر فرشتوں کے ماحول میں لانا ہے۔ مقصود ہمارا یہ ہے کہ امت فرائض پر آ جائے۔ مسجد میں لا کر باتوں میں جوڑنا اور بات سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تعلیم میں بیٹھ کر اس میں اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہو جائے، کہ اللہ کے وعدوں کو سن سن کر، فضائل کو سن سن کر اعمال کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنے۔
کہ جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اعمال کے ذریعے اللہ سے لیا جاتا ہے، اسباب پہ نگاہ نہیں کی جاتی ہے، پھر یہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو، پھر کسی بھی قسم کا باطل کہ اس کے سامنے یہ سرنگو نہیں ہوں گا بلکہ ڈٹ کر کھڑا ہوں، اور کسی بھی طرح کا خوف اسے نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس کے سامنے یہ بات آئیں گی ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ جب میں تمہارا مددگار ہوں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار سے گزرے تو آپ اس جگہ ٹھہر گئے۔ آپ نے بازار والوں سے کہا ما عجزکم، کہ تم کتنے عاجز ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا وما ذاک یا ابا ہریرہ، کیا ہے ابو ہریرہ، کیا آپ کو کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے اور تم یہاں پر ہو، کیا تم وہاں جا کر اس میں سے اپنا حصہ نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کہاں پر بٹ رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مسجد میں۔ وہ سارے تیزی سے مسجد کی طرف چلے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے رہے حتیٰ رجعوا، یہاں تک کہ وہ لوگ لوٹ کر آ گئے۔ تو ان لوگوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا، یا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ابو ہریرہ ہم مسجد گئے، مسجد میں داخل ہوئے، ہم نے وہاں کوئی بھی چیز تقسیم ہوتی نہیں دیکھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا تم نے مسجد میں کسی بھی آدمی کو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگے کہ آدمی تو ضرور دیکھے، کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو حلال و حرام کے تذکرے کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تمہارا بھلا ہو، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث۔ ابن معاویہ کندی کہتے کہ میں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا ملک شام میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے لوگوں کے بارے میں سوال کیا اور کہا لعل الرجل يدخل المسجد كالبعير النافر، شاید کہ ایسا ہوتا ہوگا